اب آپ سوچ رہے ہیں حافظ صاحب آ جائیں، مولانا صاحب آ جائیں، مسجد کے امام صاحب آ جائیں تو سوچتے کہ نہیں تو غسل دلا دیں۔ ایک بات کا جواب تو مجھے میرے بھائی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے جواب دینا، یہ حافظ صاحب نے آپ کے ابا کو غسل کرانے کا ٹھیکہ دیا ہے؟ مجھے صرف اس بات کا جواب دیا۔ اپنے باپ کے بیٹے تم ہو کہ حافظ صاحب، وراثت جو بٹے گی، ترکہ جو بٹے گا وہ تم لوگ کہ ایک آدھ کمرہ حافظ صاحب کو بھی دو۔ میرے بھائی میری بات دل کی گہرائی میں، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ میں آپ کے احساسات کو بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ علم دین سیکھنا فرض ہے، یہ مطلب نہیں کہ اپنے بیٹوں کو علامہ بنا دو، لیکن اتنا علم دو جتنا دنیا میں ضرورت ہو، اتنا علم سکھانا فرض ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب غسل دینا ہے، آپ اپنے والد کو خود غسل دیں۔ یہ وہی والد ہے، یہ وہی باپ ہے کہ بچپن میں تجھے نہلایا، آج یہ اس کا آخری غسل ہے۔ آج یہ اس کا آخری غسل ہے۔ کفن دینا ہے، ہمیں کفن دینا بھی نہیں۔ حافظ صاحب آ جائیں تو کفن بنا دیں، حافظ صاحب کتنے کپڑے ہوتے ہیں کفن کے حالت یہ بھی نہیں معلوم۔ یاد رکھو کفن مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں، عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ ازار قمیص لفافہ یہ مرد کے کفن کے کپڑے ہیں، اور اسی میں اوڑھنی اور سینہ بند اور بڑھا دو، عورت کا کفن ہو گیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ گہوارہ رکھا ہوا باپ کو کفن پہنانا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں حافظ صاحب آپ پہنائیے، آپ خود جائیے بازار سے کپڑا خرید لائیے، سامنے انچی ٹیپ سے ناپ لے لیجیے، خود کپڑے بنا لیجیے۔ زیادہ ہوئے تو حافظ صاحب کو سامنے بٹھا لو۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب آپ سوچئے ذرا، یہ ہمارا وہی باپ ہے، یہ وہی ماں ہے کہ ہم چھوٹے رہے تو ہمیں نہلاتے رہے، یہ وہی باپ ہے ہم جب تک چھوٹے رہے تو ہمیں نہلاتا رہا، جس نے ہمیں نہلایا آج وہ اپنے آخری غسل کے لیے ہے۔ اگر ماں کے لیے اس کی بیٹیاں اور بہویں چاہیں تو خود نہلا دے، خود غسل دے دے، کتنی اچھی بات ہے۔ باپ کو حافظ صاحب تو غسل دے ہی دیں گے، اگر ان کے ساتھ بیٹا بھی غسل دے دے تو کتنی اچھی بات ہے۔ کیا کہ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے نہیں حافظ صاحب سے بھی تو غسل ہو جاتا ہے، غسل تو ہو جاتا ہے۔ تم سوچ لو یہ تمہارا وہی باپ ہے کہ جب عید کا دن آتا تھا تو باپ تو کرتا پجامہ پہنتا تھا، لیکن تمہیں موٹر سائیکل پہ بٹھا کر جھانسی میں کہیں ایائٹ چوراہا تو کہیں شہر میں لے جا کر ایک ایک دکان پر تمہارے نام کی جینس اور ٹی شرٹ پھولا کرتا تھا۔ تمہیں یہ پسند نہیں، چلو بیٹا دوسری دکان، چلو دوسری دکان، آدھی جھانسی کی دکان تم نے چھلوا دی، تب جا کر تمہیں اپنے لیے کپڑے پسند کیے۔ تو وہ باپ جو زندگی میں تمہارے پسند کے کپڑے تمہیں دکانوں دکانوں گھوم پھر کر پہنواتا رہا، آج آخری قسم کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے بھائی کفن حافظ صاحب پہنائیں گے، مؤذن پہنائے گا، کوئی فقیر پہنائے گا، تب بھی ہو جائے گا، لیکن اگر باپ کو بیٹا کفن پہنائے گا تو کفن بھی ہو جائے گا اور باپ کی روح کو سکون بھی ہو جائے گا۔ باپ کی روح کو بولو کیا ہو جائے گا؟ کیا بات ہے؟ پلنگ آواز سے دودھ بات پڑھنے واؤں سب کچھ ہو جائے گا کسی کے بھی کرنے سے، لیکن اگر تم خود کر دو گے تو وہ چیز ہو غسل بھی ہو جائے گا، کفن بھی ہو جائے گا، اور ساتھ میں ماں باپ کی روحوں کو سکون بھی مل جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور کوئی یہ نہ سوچے کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد اب
ان کو ہماری ضرورت ہے۔ یاد رکھو ماں باپ کی روحیں بے قرار ہوتی ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ ہر پیر کی شب اور جمعرات کی شب روحیں اپنے گھروں پہ آتی ہیں، کیا یہ سبحان اللہ، اور کہتی ہیں اے میرے گھر والوں، یہ مکان ہم نے بنایا تھا، رہ تم رہے ہو، یہ دکان ہم نے بنائی تھی، چلا تم رہے ہو، ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں، ہمیں نہ تمہارے مکان کی ضرورت ہے، نہ دکان کی ضرورت ہے، نہ جائیداد کی ضرورت ہے، ہمارے نام پر کچھ صدقہ و خیرات کر دو تاکہ تم یہاں سکون سے رہو اور ہم اپنی قبروں میں سکون سے رہیں۔ تاکہ تم یہاں سکون سے رہو اور ہم اپنی قبروں میں سکون سے رہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور جب ان کے گھر والے ایثار ثواب کر دیتے ہیں، صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، تو وہ روح کہتی ہوئی جاتی ہے اللہ میرے گھر والوں نے مجھے صدقہ و خیرات کر کے ثواب پہنچایا ہے، جیسا ان لوگوں نے میرا خیال رکھا ہے، ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کو توفیق دینا کہ یہ بھی ان کا ایسا ہی خیال رکھے۔ دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہیں، چلیے سبحان اللہ۔ آج ضرورت ہے ان باتوں کی میرے بھائی، اپنے گھر کا ماحول اسلامی بناؤ، معاشرے کو اسلامی بناؤ۔ تمہارے اوپر پورے سماج کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ابھی محب گرامی نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ تو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جس کی ذمہ داری نہیں۔ گھر والوں کی اور آپ کی خود کی ذمہ داری آپ پر ہے، کہیے سبحان اللہ۔ آپ صرف اپنے گھر کا معاشرہ اسلامی بنا دو، ٹائم سے ہر کوئی نماز پڑھے۔ آج نہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے بیوی بچے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم اپنی ماں بہنوں کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ نماز پڑھ لیا کرو، تو وہ پلٹ کے جواب دے دیتی آپ کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ تو پہلے سب سے پہلے اصلاح کسی کی بات میں کرو، پہلے اس کے اوپر خود عمل کرو۔ اس کے اوپر پہلے بولو کیا کرو؟ خود عمل کرو۔ جب تم عمل کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری زبان میں خود تاثیر پیدا کرو۔ کلام مقدس وہ قرآن جو اللہ کا بڑا پاکیزہ، جسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن اگر کانسٹیٹیوشن، قرآن ہمارا سموِدھان ہے، اس میں اسلام کے سب قانون قرآن میں موجود ہیں۔ لیکن کیا کریں، ہم نے قانون اسلام سیکھنے ہی کی کوشش نہیں کی۔ سارے قانون بچے کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، بچہ پیدا ہوا، چھوٹا سا مسئلہ، آپ یہ بتائیے کہ کتنے سال تک بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے؟ اب قرآن سے پوچھو، قرآن کیوں بتا ہمارے اسلام کا قانون کیا ہے؟ تو قرآن فرمائے گا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ کہیے سبحان اللہ۔ اسلام نے ماں کو ہدایت کی، عورتیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اب بتاؤ، قرآن کے اندر دودھ پلانے تک کا حکم اور یہ قانون کا قرآن کے اندر ہے، مگر ہمیں نہیں معلوم۔ تو قرآن کے اندر ہے تو سب کچھ، جو قرآن ہمارے لیے آیا تھا، ہم کیول مرنے کے بعد ایک قرآن پڑھ دو کہ ابا کی مغفرت ہو جائے۔ قرآن مرنے کے بعد کے لیے بعد میں ہے، پہلے تو قرآن زندگی کے لیے آیا ہے کہ زندگی کیسے گزارنا ہے، یہ قرآن سے پوچھو۔ تو ہم نے اس قرآن سے کام بھی مرنے کے بعد کر دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کو قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی اور قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کیا کر رہا تھا، بچوں کو سلام کرنے کا صحیح طریقہ سکھائیے۔ اس کی فضیلت یہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں وَافْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ صَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ،
ادخلوا الجنۃ بسلام. آقا فرماتے جب تک کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرتا ہو. سب لوگ بولیے کیا نہ کرتا ہو؟ محبت نہ کرتا ہو. اور آج ہم احترام کرتے پھر رہے. مولا کائنات فرماتے ہیں میں اس وقت تک بستر میں نہیں جاتا جب تک کہ روزانہ کم سے کم دو لوگوں کی آپس میں صلح نہیں کرا دیتا. اللہ سے بولو. آج کسی کو بس فری کی ایک چائے پلا دیں, لوگ پھر رہے فری والے. ایک چائے پلا دو اور دن بھر اس سے چائے کس کی برائی کروا لو. توجہ ہے کہ نہیں میری بات؟ میرے بھائی تم اتنے ہلکے ہو گئے ہو کہ ایک چائے کے لیے پھرتے رہتے ہو. دو لوگوں کے تعلقات ہیں, بیچ میں ایک صاحب ہو جائیں گے, یہاں آئیں گے تو یہاں چائے پیئیں گے تو اس کی برائی کرتے رہیں گے, اور یہاں سے ہٹے وہاں پہنچے تو اس کے یہاں چائے بھی پیئیں گے اور ناشتہ بھی کریں گے اور جا کر کے پھر اس کی برائی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ دونوں ملنے نہ پائیں, کیونکہ یہ دونوں مل گئے تو پھر میرا ناشتہ بند ہو جائے گا. کیا اسی کے لیے؟ یاد رکھو مسلمان کسی کے کھانے کا نام نہیں ہے, مسلمان کسی کو اپنا کھلا دینے کا نام ہے. مسلمان کھانے کے لیے نہیں پھرتا, مسلمان دوسروں کو کھلایا کرتا ہے. کہہ دیے سبحان اللہ. مولا کائنات فرماتے ہیں میں رات کو بستر میں اس وقت تک نہیں جاتا جب تک کہ دو لوگوں کی کم سے کم روزانہ صلح نہیں کروا دیتا. کوشش کیا کرو, پتہ کیا کرو کس کی برائی ہے, کوشش کرو کہ دونوں کو آپس میں یہ کا کروا دو, ملائی کر. کہہ دیے سبحان اللہ. اسلام میل جول کا مذہب ہے, اخلاق محبت کا مذہب ہے, لڑائی جھگڑے کا مذہب اسلام نہیں ہے. کہہ دیے سبحان اللہ. آقا فرماتے وقت السلام وطعم الطعام. جنت میں اس وقت تک نہ جائے گا کوئی جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرتا ہو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیا کریں کہ ایک دوسرے کی نفرتیں دور ہو جائیں اور محبت پیدا ہو جائے؟ تو آقا فرماتے وقت السلام, آپس میں سلام کو پھیلاؤ. اسی سلام کی برکت سے اللہ تمہارے دلوں کی نفرتوں کو اٹھا لے گا اور بدلے میں دونوں کے دلوں میں محبت کو بھر دے گا. آپس میں سلام کیا کرو. اور ایک حدیث یہ ہے آقا فرماتے اے لوگوں تم میں سے جب بھی کوئی شخص گھر پہ آئے تو سلام کرے. کیا کرے؟ سب لوگ بولو کیا کرے؟ سلام. یاد رکھو جو نوجوان ہیں جب بھی اپنے گھر پہ جائیں تو سلام کیا کرے, اور جب گھر سے نکلے تو اپنے ماں باپ سے سلام کر کے نکلے. کیسے نکلے؟ سلام کر کے نکلے. اور ماں باپ کو ایک جملہ اور یاد کرنا ہے کہ جب ان کا بیٹا سلام کر کے اجازت لینے آئے تو وہ اپنے بیٹے کو ساتھ میں ایک جملہ اور کہہ دیا کرے فی امان اللہ. کیا کہہ دیا کرے؟ سب لوگ بولے بلا اللہ سے کیا کہہ دیا کرے؟ اے میرے بیٹے, اے میرے بھائی, اے مجھ سے اجازت لے کے جانے والے, جا, ہم نے تجھے اللہ کی امان میں اللہ کے ذمے میں چھوڑا. بلا اللہ سے بولے کیا کیا کرے؟ اللہ کے. سب لوگ بولے کیا کیا کرے؟ ایک بات کہہ کرو, آج سے جب گھر جاؤ گے تو سلام کرو گے, جب گھر سے نکلو گے تو ماں باپ سے اجازت لے کر نکلو گے. اور ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں وہ یہ جملہ یاد کر لیں کہ اپنے بچوں کو اجازت بھی دیں اور ان کو کیا کہنا ہے؟ فی امان اللہ. سب لوگ بلند آواز سے بولے کیا؟ فی امان اللہ. دو تین بار اس لیے بلوا رہا ہوں تاکہ یہ جملہ آپ کو یاد ہو جائے. جن کو آتا ہے اچھی بات ہے, جن کو نہیں آتا ان کو یاد بھی ہو جائے. بولے فی امان اللہ. فی امان اللہ. کیا جی سبحان اللہ. اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس کی فضیلت ہے ایک شخص کافی سارا سامان لے کر اپنے گھر آیا, سامان دیا, کچھ پیسے لیے اور اپنی بیوی کو پیسے دیے. پیٹ میں اس کے بچہ ہے بیوی کے, اور کہا اے میری بیوی
میں جا رہا ہوں تجارت کرنے کے لیے اور مجھے 7-8 مہینے یا کہو 1 سال مکمل لگ جائے. پہلے لوگ ایسے تجارت کے لیے جاتے تھے. یہ خرچ کے لیے پیسے انہیں رکھ، اور جب تیرے یہاں ولادت ہو تو اس پیسے کو اپنے اوپر بھی خرچ کرنا اور میرے بچے کے اوپر بھی خرچ کرنا. کہتے سبحان اللہ. اتنا کہا. بیوی نے کہا جاؤ میرے شوہر، فی امان اللہ. کیا کہا؟ آؤ ہم نے تمہیں اللہ کے سپرد کیا، اللہ کی امان میں کیا، اللہ کے ذمے چھوڑا. کہیے سبحان اللہ. شوہر نے گھر سے قدم نکالا، خچر پر سامان لادا، اپنی بیوی کو سلام کر کے رخصت ہوا، اور جب گاؤں کی سرحد کے قریب پہنچا رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اللہ مجھے اس حال میں اپنی بیوی کے پاس رہنا چاہیے، کیونکہ پہلی ولادت ہے، پہلی ڈیلیوری ہے، مگر میرا معاش تنگ ہے، میں معاش ذریعے اپنا رزق کمانے کے لیے تجارت پر جا رہا ہوں. اے اللہ میری بیوی کے پیٹ میں جو میری اولاد ہے اس کی تو حفاظت کر. میں نے اپنی اولاد کو تیرے ذمہ کرم پر تیری امان میں رکھا. بلند آواز سے بولے کیا کہا؟ تیرے امان میں رکھا. یہ کہا اور چلا گیا. 1 مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا، مکمل 1 سال کے بعد کافی سارا تجارت کا فائدہ اٹھا کر کے اپنے گھر واپس آیا. کہہ دو سبحان اللہ. گھر واپس آیا تو کیا دیکھا؟ گھر میں تالا لگا ہوا. کیا لگا ہوا ہے؟ تالا لگا ہوا ہے. پڑوسیوں کے پاس گیا، جو سب سے قریب مکان تھا وہاں پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے کھلے. ایک مرد باہر نکلا. ارے کہا فلاں تم آ گئے؟ کہا رکو 1 منٹ تمہارے گھر کی چابی لاتا ہوں. وہ آیا، اس نے گھر کی چابی. کہا یہ تمہارے گھر کی چابی ہے. کہا بھائی میرے گھر کی چابی تمہارے پاس کیسی؟ کہا بیٹھو پہلے پانی وانی پی لو پھر بتاتے ہیں. بیٹھا. اس کا پڑوسی گیا، پانی لایا، کچھ کھانے پینے کو دیا. اس کے بعد اب اس نے پوچھا بھائی میرے گھر میں تالا کیوں لگا ہوا ہے، چابی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اب اس کا پڑوسی جواب دیتا ہے میرے بھائی تم تو تجارت کے لیے سفر پر گئے تھے، تمہارے گھر میں تو کوئی تھا نہیں، تمہارے یہاں پہلی ڈیلیوری تھی. درد ذہن اتنا بڑا کہ ولادت تو نہ ہو سکی اور اسی درد میں تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا. سب لوگ پڑھ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون. انتقال ہو گیا. کہا پھر؟ کہا ہم لوگوں نے اس کو تجہیز و تکفین کر دی اور تمہارے گھر کی چابی چونکہ ہمارا گھر تمہارے گھر سے بالکل پاس ہے تو وہ ہم نے رکھ لی. چابی لی، تالا کھولا، اپنے پاس جو سامان اس کے تھا، پیسہ ٹکا جو بھی تھا سب گھر میں رکھا. دن بھر روتا رہا. شام کا وقت ہوا، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے اسی پڑوسی کو لیا اور کہا میرے بھائی مجھے چل کر میری بیوی کی قبرستان دکھا. کیا کر دوں؟ قبرستان دکھا دوں. میں اپنی بیوی کی قبر پر جانا چاہتا ہوں. اس کا پڑوسی آیا اور قریب آ کر کے قبر بتا دی. اچھا جو لوگ آج کی رات یا جب کبھی بھی قبرستان آتے ہیں وہ 1-2 باتوں کا خیال رکھا کرے کہ اگربتی اور کوئی بھی آگ والی چیز قبروں سے دور لگایا کرے. کہاں لگایا کرے؟ دور. اور کوئی بھی ایسی چیز جیسے کڑھائی ہو گئی، چونا ہو گیا، جو زمین کی نرمی کو ختم کر دیتی ہے، جراثیم اور کیٹاڑو کو مار دیتی ہے اور ہریالی اور گھاس نہیں اگنے دیتی، ایسی چیزوں کو قبروں کے پاس نہ ڈالا کرو. آقا فرماتے کہ قبر کے پاس یا قبر پر جب تک کوئی ہری چیز لگی رہے گی، جب تک کہ وہ خشک نہ ہو جائے، اللہ کی رحمت اس کی قبر پر برستی رہتی ہے. رحمت برستی رہتی ہے. اور اگر اس کی قبر پر عذاب
اور اس کی قبر پر رحمتوں کو برساتا ہے. میرے بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھی اچھی چیزوں کا انتظام کیا کرے, خوشبو لگایا کرے, اور بھی چیزیں. جیسے آقا کریم قبرستان کے قریب سے گزرے تو تازہ قبر سرکار کو نظر آئی. کہہ دو سبحان اللہ. صحابہ کو سرکار نے روکا اور فرمایا یہ ایک قبر جو سامنے نظر آ رہی جانتے ہو کس کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ایک ایسے شخص کی قبر ہے جو چغل خور تھا. کیا تھا؟ چغل خور. کیا تھا؟ چغل خور جانتے ہیں نا آپ؟ قرآن کی آیت سنو. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان والو زیادہ گمان سے بچو. اِنَّا بَعْدَ الظَّنِّ اِثْمٌ. بے شک بعض گمان کرنا گناہ بھی ہوتا ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا. اور کسی کے تجسس میں نہ رہا کرو. تجسس کہا جاتا ہے ہم یہاں بیٹھے اور دو لوگ باتیں کر رہے ہیں, اب ہم فکر میں مرے جا رہے کہ یہ کون سی بات کر رہے ہیں. وہ بیچارے ادھر بات کر رہے ہیں, ہم کان وہیں لگائے ہوئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کہیں ہماری برائی تو نہیں کر رہے. کاش پہچان لو اپنے آپ کو, اپنے اندر وہ برائی لاتے کیوں ہو کہ فکر لگی ہو کہ کوئی برائی تو نہیں کرنا. توجہ ہے کہ نہیں؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی برائی نہ کرے, چغلی نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ. کیا کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ. تم اس کو پسند نہ کرو گے. تو آقا فرماتے ہیں کسی کی چغلی کرنا ایسا ہے جیسا اپنے بھائی کا گوشت کھانا. اب بتاؤ یہ اچھی چیز ہے؟ اور ایک حدیث نبی پاک فرماتے ہیں ہر کوئی جنت میں جائے گا, لا يدخل الجنت قطاع. مگر چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. چاہے وہ کتنا ہی بڑا نمازی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کتنا ہی بڑا روزدار اور حاجی کیوں نہ ہو, اگر چغل خور ہے تو جنت میں سب لوگ بولے. آج سے عہد کریں کہ اللہ اگر ہم سے یہ غلطی ہوئی ہو تو مولا معاف کر دے. اور دل میں یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تمہارا معاملہ ہے اور تمہارے رب کا معاملہ ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اپنے دل سے شرمندہ. تو آج ضرورت ہے باتوں کی کہ آپس میں کوشش بھر یہ کریں اپنی کہ آپس میں نہ تو برائی کریں نہ کسی کی برائی ہونے. کوئی برائی کرنے آ بھی جائے, فلاں ایسا ہے آپ کے لیے ایسی ایسی باتیں کہہ رہا تھا, آپ اس کو ڈانٹ دو. اس لیے کہ اگر فلاں کی برائی آپ سے کرنے آیا ہے تو آپ کی برائی بھی فلانی جگہ کرنے جائے گا. پہچان لو کہ یہ چائے پینے کے چکر میں پھر رہا ہے. سمجھ جاؤ کہ یہ چائے والا ہے. سمجھ رہے میری باتوں کو؟ ڈانٹ دو اس کو. نہیں, ہمارے اس سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. اگر وہ ہماری برائی کر رہے ہوں گے تو ہمارے سامنے کریں گے, اور پھر ہماری کر رہے تو تم کو کیا پریشانی؟ تم بڑے ہمدرد بنے پھر تو کر جاؤ, کرنے دو. ایک بار ڈانٹ دو تو دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. چائے کے لیے کوئی دوسرا آدمی دیکھ لے گا. کہتے سبحان اللہ. میرے بھائی آج جب بیٹھے ہو تو یہ عمل کی بات ہے, یہاں سے کچھ سیکھ کر ہو. کہتے سبحان اللہ. آج سب سے مشکل تر کام ہو گیا ہے. آج پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے. آج کیا کر رہا تھا نوجوان, عشاء کی نماز کے بعد اپنی بیوی کی قبر پر پہنچا. کہتے سبحان اللہ. آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور اپنی بیوی کی قبر کے قریب کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے اے میری شریک حیات, تو میرے دن کے اور رات کے ہر لمحے کی ساتھی رہی ہے. جس وقت میری تنگی کا زمانہ تھا, پاس میں پیسے نہیں تھے, رزق کم تھا, جب تو نے میرا ساتھ دیا, آج اللہ نے دولت سے نواز دیا ہے. ہر قسم کے عیش اور آرام میرے پاس ہے, میں مہیا کر سکتا ہوں. مگر کاش آج تو بھی زندہ ہو. تیرا تو انتقال ہو چکا ہے. اب یہ دولت
یہ پیسے یہ کمائی میرے کس کام کی ہے؟ روتا جا رہا ہے اور اپنی بیوی کو پکارتا جا رہا ہے. روتا جا رہا ہے اور اپنی بیوی کو بولی پکارتا جا رہا ہے. ابھی کھڑا تھا، اب قبر کے قریب بیٹھ گئے. کہہ دو سبحان اللہ. بیٹھ گیا اور روتے روتے اپنی بیوی کی قبر سے چپک گیا. اب مسئلہ سنو، آپ کو قبر سے دور رہنے کا حکم ہے، چاہے مزار پہ جائیں یا کسی اور کی قبر پر جائیں. ہاں اگر آپ کے خاندان والوں کی قبر ہے تو جتنا آپ اس کی زندگی میں قریب تھے آپ قریب ہو سکتے ہیں. قبر میں کہیں بوسیدگی آ گئی ہے، کچھ درست کرنا ہے، قریب ٹھیک کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کو دور رہنے کا حکم ہے. کیا حکم ہے؟ دور رہنے کا. کہہ دیجیے سبحان اللہ. اب وہ قبر کے قریب بیٹھا. کچھ دیر کے بعد رات کی تاریکی بڑی، ہچکیاں لے کر کے رو رہا ہے، میری بیوی تو انتقال کر گئی، آج دولت بھی آ گئی ہے، کل دولت بھی نہیں تھی، آج سب کچھ ہے، اگر آج تو ہوتی تو آج میرے ساتھ عیش کی زندگی گزارتی. اپنی وہ دل کی باتیں بھڑاس نکال رہا. اچانک روتے روتے ایک دم سے چوکنا ہو گیا. ایسے لگا جیسے قبر کے اندر سے کوئی رو رہا ہو. کسی کے رونے کی آواز آئی تو چاروں طرف دیکھنے لگا پہلے تو کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. پھر دل نے گواہی دی کہیں اور سے نہیں، میری بیوی کی قبر سے ہی آواز آ رہی ہے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. اب اس نے توجہ کے ساتھ سنی کہ آواز یہیں سے. جب سنی آواز تو اب اس کو محسوس یہ ہوا کہ جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو. کیا رو رہا ہو؟ سب لوگ بولے کون رو رہا ہو؟ بچہ رو رہا ہو. لوٹ کے اپنے گھر آیا. گھر آنے کے بعد اپنے پڑوسی کو لیا، ایک دو لوگوں کو اور بھی ساتھ میں لیا. آیا اپنی بیوی کے قبر کے قریب، ان کو بھی رونے کی آواز سنائی دی. صبح ہوئی، ایک عالم صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے پہنچا. حضرت مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری بیوی کے قبر میں کوئی زندہ لیٹا ہے، کیا مجھے اپنی بیوی کی قبر کو کھولنے کا حکم ہے؟ علماء اکرام نے جواب دیا دفن ہونے کے بعد قبر کو کھودنے کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ قبر کے اندر انسان کو ثواب بھی ہوتا ہے. جب ثواب ہوتا ہے تو اس کو آرام ملتا ہے، وہ ہنستا بھی ہے، مسکراتا بھی ہے. اور جب اس کے اوپر عذاب ہوتا ہے وہ چلاتا بھی ہے، روتا بھی ہے، گڑگڑاتا بھی ہے. یہ الگ بات ہے، کسی کو سنائی نہیں دیتی، کسی کو اگر اللہ چاہے تو سنائی دے بھی جاتی. دونوں باتیں قبر میں ہوتی ہیں، لہذا قبر کو کھولنے کا حکم نہیں ہے. آپ جائیے. اس نے لوٹا دیا عالم صاحب نے. پورا دن بڑی بے قراری میں گزارا. مغرب کی نماز کے بعد سوچتا ہے یا اللہ کیا کروں، یا اللہ کیا کروں. عشاء کی نماز پڑھی، دل نے بے چین کیا. لگ رہا ہے کہ میری بیوی بچے زندہ ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. جب رات کا ایک حصہ ڈل گیا، تسلا لیا، گینٹی لی، پھاوڑا لیا اور پہنچ گیا قبرستان. قبر کے قریب پہنچا، پہلے توجہ قبر کی طرف لگائی کہ ذرا دیکھیں آج کیا حال ہے. جب آج توجہ لگائی تو آج زیادہ زور سے رونے کی آوازیں آ رہی. اس نے قبر کو کھودنا شروع کیا، مٹی ہٹائی. کہیے سبحان اللہ. مٹی ہٹائی، چیپیں وغیرہ جو کچھ بھی تھا سب ہٹایا. سب ہٹانے کے بعد قبر کے اندر کا منظر دیکھا. دیکھ کر کے حیران ہے کہ یا اللہ یہ میری بیوی جو 8-9 مہینے پہلے انتقال کر گئی تھی، اسی بیوی کی قبر ہے. اس کے پورے پیر گل چکے ہیں، کیول ہڈیاں نظر آ رہی ہیں. کیا نظر آ رہا؟ ایک بھی پیر کے حصے میں گوشت نہیں ہے. سر کے پورا حصہ چمڑی سے جل چکا ہے. کوئی حصہ نہیں دکھ رہا. ہاتھ پیر سارے اعضاء گل چکے ہیں، صرف سینے کا حصہ سلامت ہے. کیا سلامت ہے؟ صرف سینے کا حصہ سلامت ہے.
اور وہیں پر ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا دودھ پی رہا ہے، دودھ پی رہا ہے۔ جیسے ہی نوجوان نے اپنی بیوی کی قبر کے اندر کا یہ منظر دیکھا، فوراً اپنی بیوی کی قبر میں اترا، بچے کو اٹھایا، قبر کے باہر رکھا، اور باہر رکھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا جس طریقے سے 8-9 مہینہ گزرنے کے بعد بھی قبر کے اندر اندھیری کوٹھلی میں میرے بچے کو سلامت رکھا ہے، میرے بچے کو تو نے لوٹا دیا ہے، اللہ میری بیوی کو بھی زندہ فرما دے۔ جیسے ہی یہ بات کہی، رب نے پکار کر کے فرمایا، اے بندے جب تو سفر پر جا رہا تھا تو تیری بیوی نے تیرے لیے کہا تھا فی امان اللہ، اللہ میں نے اپنے شوہر کو تیری امان میں دیا، تو دیکھ لے 1 سال تک ہم تیری حفاظت کرتے رہے، ہم نے تجھے تکلیف نہیں ہونے دی، اور جب تو جا رہا تھا تو تو نے کیا دعا مانگی تھی؟ اللہ میری بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کی حفاظت کرنا، تو دیکھ لے 8 مہینے گزر گئے، تیری بیوی مر گئی، اسی قبر میں ہم نے تیرے بیٹے کو بھی سلامت رکھا ہے اور آج تک زندہ بھی رکھا ہے، تو نے ہمارے دل میں چھوڑا تھا، دیکھ لے ہم نے تیرے بیٹے کو سلامت رکھا۔ کیا جملہ کہا تھا؟ سب لوگ بولیں بلند آواز سے، سب لوگوں نے کیا کہا تھا؟ تو جب بھی کوئی آپ سے اجازت لے اس کو اجازت بھی دے اور بس ایک جملہ کہہ دے، اے جانے والے جا، تجھے اللہ کی امان میں دیا، اللہ کے ذمے میں چھوڑا، اللہ کے سپرد کیا، بس فی امان اللہ کہہ دے، اس کی برکتیں آپ کو ملیں۔ کہہ دیے سبحان اللہ۔ آج میرے بھائی ضرورت ہے ان باتوں کی، اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں۔ نوجوان ہیں آپ، یاد رکھیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہ کریں۔ آپ چاہے پڑھے لکھے ڈاکٹر ہوں، حافظ یا عالم ہوں، کوئی بھی ہو، آپ کے اوپر اپنے ماں باپ کا احترام کرنا ضروری ہے۔ چاہے جتنا بڑا حاجی ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج اللہ کے یہاں قبول ہے۔ بولو کوئی کہہ سکتا ہے؟ سب لوگ بولے بلا آواز سے، کوئی کہہ سکتا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہمارے حافظ صاحب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، یہ عیدگاہ کے امام ہیں۔ کہاں کے امام ہیں؟ آپ ان کو 10,000 روپیہ بھی دیتے ہوں گے، اور صبح اوپر کے آپ آئیے کاغذ لے کر ان کے پاس، حافظ صاحب ہم آپ کو 10,000 روپیہ مہینہ دیتے ہیں۔ کتنا دیتے ہیں؟ 10,000 5,000 15,000 جو بھی دیتے ہو، یہ ہے کاغذ، اس میں دیکھو جتنی نمازیں آپ نے پڑھائی سب اللہ نے قبول کر دی۔ دیکھو پیسہ دیا ہے، بولو بولو بولو، حافظ صاحب لکھیں گے، بولو بولو، آپ کے شہر کا حافظ عالم قاری مفتی جو بھی ہو، حافظ صاحب 10 نہیں 15 دیں گے، لکھ کے دو بھائی، جب آپ پڑھ رہے ہیں تو لکھ کے مانگیں۔ تو حافظ صاحب کہیں گے سنو، جن شرائطوں کے ساتھ نماز ہوتی ہے وہ ساری شرائط کی میں پابندی کرتا ہوں، نماز ہو جاتی ہے یہ میں لکھ کے دوں گا، اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی یہ میں لکھ کے نہیں دوں گا۔ بولو بولو، نماز ہو جاتی ہے، جو فرائض واجبات جو شرائط ہیں جن کی وجہ سے نماز ہوتی ہے وہ میں اس پر عمل کرتا ہوں، وہ لکھ کے دے دوں گا، لیکن قبول ہو جاتی ہے اللہ کے یہ میں لکھ کے نہیں دوں گا، کیونکہ قبول کرنے کا کام میرا نہیں ہے۔ قبول کرنے کا کام کس کا ہے؟ کس کا کام ہے؟ نماز پڑھانا میرا کام ہے، میں پڑھائے دیتا ہوں، نماز ہو جائے گی، لیکن قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ آگے میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ گیا؟ اللہ نے حج کیا، حج ہم نے کر لیا، لیکن اللہ کے یہاں قبول ہوا کہ نہیں ہوا یہ اللہ جانتا ہے۔ بولو بولو، کوئی حاجی کہے گا؟ اور یاد رکھو، حجاج اکرام حج کرتے ہیں، اپنے دل میں خشیت الہی بھر کے لایا کریں۔ اکثر لوگ حج کرنے کے بعد اور زیادہ گناہ کرنے لگتے ہیں، جبکہ حج کرنے کے بعد ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف اور بڑھ جانا چاہیے۔ آج شراب نوشی،
कुमार बाजी, ब्याज खोरी आम होती जा रही है। मेरे भाई, अल्लाह ताला इन बुरी बवाओं से हमारी हिफाजत फरमाए। कबूल करना या ना करना ये किसका काम है? अच्छा एक बात बताओ, जिस हज के लिए नबी कहते हैं कि कबूल है, वो कबूल होगा कि नहीं होगा? सब लोग बोले है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तुम हज करो तो कबूलियत की कोई गारंटी नहीं, लेकिन जिस हज के लिए मुस्तफा कहते कबूल है, वो हज अल्लाह के यहाँ कबूल है। तुम्हारे हज की गारंटी नहीं, लेकिन नबी फरमाते हैं सुबह उठकर एक मरतबा जो मोहब्बत के साथ अपनी माँ का चेहरा देख लेता है, अल्लाह घर बैठे उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। जो घर बैठे हज का सवाब दिला दे, आज नौजवान उसी मां को झड़क रहा है, बाप के साथ बेअदबी कर रहा है, गुस्ताखियां कर रहा है और तमन्ना कर रहा है कि अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। याद रखो, हदीस पाक के अल्फाज हैं कि जो शख्स माँ बाप का नाफरमान है, ला रायहतल जन्ना, जन्नत तो दूर की बात है, उसे जन्नत की खुशबू भी लगेगी। आज शब-ए बरात के दिन ये अहद करके उठो कि हम अपने माँ बाप की बेअदबी न करेंगे, बदतमीजी न करेंगे, उन्हें झड़केंगे नहीं, उन्हें डांटेंगे नहीं। घर के अंदर के हालात बड़े नाजुक हुआ करते हैं। आज हर बूढ़े माँ बाप अपनी औलाद से की शिकायतें अपने रब से किया करते हैं। तुम तो दुकान और ऑफिस निकल गए हो काम के लिए, रात के वक्त तुम लौट करके आए, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे बाप के साथ क्या किया, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी माँ को खाना दिया है कि नहीं दिया। तुम कोई तोहफे तोहफे लेकर के आए, फौरन अपनी बीवी के कमरे में घुस गए। याद रखो, बीवी के पास बाद में जाना, आज से अहद कर लो कि सबसे पहले अपनी माँ को सलाम करेंगे और उनके पास बैठेंगे। थोड़ी देर बैठ लो, फिर अपने कमरे में अपनी बीवी के पास चले जाओ। और याद रखो, घर पे जाओ तो सबसे पहला इस बात का ख्याल रखा करो और पता किया करो कि माँ बाप ने खाना खाया है कि नहीं। कभी कभी ऐसा भी मौका आता है कि माँ बाप नाराज होते हैं बहुओं से या औलाद से। बच्चा आया, पूछा अब्बा खाना खा लिया, अब्बा भी बेचारे नाराज हैं, वो भी कह देते हाँ खा लिया, जबकि खाया नहीं। आप घर के अंदर पहुंचे, अगर आपकी बीवी अच्छी है तो वो आपसे खुद कहेगी आप बाद में खाना, पहले ये खाना लो, आपके अब्बा हमसे नाराज हैं, पहले जाके उनको खाना खिला दो। क्या दो सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारी ऐसी बीवी है तो सुभान अल्लाह, लेकिन ऐसी बीवियां कम मिलती हैं, ऐसी बीवियां कम मिलती हैं, क्योंकि ऐसे हम भी नहीं है ना, तो ऐसी बीवियां हमें कहां से मिलेंगी? सारा माशरा ही तो बिगड़ा हुआ है। अब ऐसी बीवी मिलेगी कहां से? हमारा लड़का थोड़ा सा पढ़ा लिखा, रेलवे में क्या लग गया, हम मांगते फिर रहे हैं 10 लाख चाहिए, तब करेंगे आपको। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? तो जिस